آج ایک حدیث پاک جس سے میں ابتدا کروں گا وہ حضرت ابان بن عثمان ان سے مروی ہے. یہ کہتے ہیں کہ سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. عثمان بن عفان یعنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیتا ہے اس کو پھر کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی. سبحان اللہ. صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیتا ہے اس کو کوئی چیز بھی ضرر نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. وہ کلمات کون سے ہیں؟ ہو سکتا ہے کئیوں کو وہ کلمات یاد ہوں. کھانے سے قبل بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے. وہ دعا اور کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ کلمات ہیں جو کہ کھانے سے قبل بھی مسنون ہیں، اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث میں، اور یہ ابو داؤد کی سنن نسائی اور ابن ماجہ اور ترمذی یعنی 6 ستہ کتابوں میں یہ موجود ہے، اور امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا، صحیح حدیث پاک ہے. تو فرمایا کہ جو یہ کلمات صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی شاید تکلیف اور ضرر نہیں پہنچا سکتی. کلمات یاد ہیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی یاد ہوں تو یہ بیان یوٹیوب وغیرہ پہ اپلوڈ ہوتا ہے. AZ آفیشیل کے نام سے چینل ہے، تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ یہ وہاں پہ اپلوڈ ہوگا. آپ وہاں سے یہ کلمات دیکھ سکتے ہیں. کوشش کریں گے کہ کلمات لکھے ہوئے بھی نیچے آ جائیں تو تاکہ دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو. تو بعد میں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. AZ آفیشیل کے چینل پر یہ اپلوڈ ہو جائے گا. تو 3 دفعہ یہ کلمات صبح و شام پڑھنے ہیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ کلمات پڑھیں گے تو کوئی شے ضرر نہیں پہنچائے گی. ابان بن عثمان اس حدیث کے راوی ہیں. ان کو خود فالج کا اٹیک ہو گیا. حدیث یہ بیان کر رہے ہیں ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا، ان کی ایک سائڈ پہ فالج گرا. تو فجعل الرجل ينظر الیہ، کسی نے یہ حدیث ان سے سنی ہوگی، وہ ان کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا کہ ہمیں تو حدیث سنائی تھی نبی پاک علیہ السلام کی کہ جو 3 دفعہ یہ کلمات کہہ لیتا ہے اس کو پھر کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. خود فالج کا اٹیک ہو گیا. تو ابان بن عثمان کہنے لگے ما تنظر، کیا دیکھتے ہو؟ ان کو سمجھ آ گئی کہ کیوں مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ کہنے لگے اما ان الحدیث کما حدثتک ولکنی لم اقلہ یومئذ لیمضی اللہ قدرہ. کہہ رہے ہیں حدیث وہی ہے جو میں نے تمہیں بیان کی ہے، لیکن آج اللہ کی طرف سے قدرت میں یہ لکھا ہوا تھا، نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے فالج کا اٹیک ہونا ہے، تو آج میں یہ کلمات پڑھ ہی نہیں سکا. آج میں نے یہ کلمات پڑھے نہیں، مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا. لیکن اللہ کی رحمت سے مجھے امید تھی کہ اگر میں یہ کلمات پڑھ لیتا تو مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور ضرر نہیں پہنچنا تھا. لہذا میری طرف اس طرح گھور کے نہ دیکھو، میں نے جو حدیث بیان کی تھی وہ صحیح حدیث ہے. وہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں ہی فرمایا ہے کہ جو 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی ضرر اور تکلیف نہیں پہنچتی. لیکن آج میں پڑھ نہیں سکا، اللہ نے میرے نصیب میں لکھا تھا، اللہ کا حکم تھا کہ مجھے یہ چیز پہنچنی ہے، تو اللہ نے پھر سبب اس طرح کا بنایا کہ میں بھول ہی گیا یہ کلمات پڑھنا. تو میں بھولا ہوں تو مجھے یہ ضرر اور تکلیف آپ پہنچی ہے کہ مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا. تو یہ نہیں، اتنے مبارک کلمات ہیں کہ وہ کتنے شاندار انداز میں اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اب کوئی ضرر اور تکلیف، کوئی بھی ضرر، یعنی اس میں کسی خاص تکلیف یا ضرر کا ذکر نہیں آیا، کوئی بھی تکلیف اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نہیں پہنچے گی. اچھا، اس کے علاوہ حدیث پاک میں ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحہ، پچھلی رات مجھے بچھو نے کاٹ لیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، پچھلی رات مجھے بچھو نے ڈنک مارا، بچھو نے کاٹ لیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے، اس شخص نے عرض کیا
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو شام کے ٹائم یہ کلمات کہہ لیتا، کون سے کلمات؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ کلمات اگر تو شام کے ٹائم کہہ لیتا تو تجھے بچھو کا ڈنک کوئی ضرر نہ پہنچاتا۔ کیڑے مکوڑوں سے ڈسنے کا خوف ہوتا ہے، بچھو وغیرہ، سانپ یا اس طرح کی اور بھی کوئی ایسے حشرات الارض ہیں یا اور بھی کوئی جانور ایسے ہیں جو نقصان اور ضرر پہنچا سکتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اگر یہ کلمات پڑھ لیے جائیں تو بچھو کا ڈنک ہو یا کوئی اور بھی حشرات الارض میں سے کوئی ہو یا کوئی اور جانور جو تکلیف دینے والا ہو، یہ کلمات پڑھنے کے بعد اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں، سہیل نامی ہیں راوی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو گھر والے تھے نا، تعلموها، وہ باقاعدہ یہ کلمات سیکھتے سکھاتے تھے، فَقَانُوا يَقُولُونَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، پڑھتے تھے یہ کلمات۔ فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ مِّنْهُمْ فَلَمْ تَجِدْ لَهَا وَجْعًا، تو گھر میں سے ایک بچی کو بچھو نے کاٹا، یہ کلمات اس نے پڑھے ہوئے تھے، بچھو نے کاٹا۔ اب بچھو کاٹ لے تو کتنی شدید تکلیف پہنچاتا ہے، کتنا شدید ضرر ہوتا ہے، کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس بچی کو بچھو نے کاٹا لیکن ان کلمات پڑھنے کی برکت سے اسے کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی، ایسے مبارک کلمات۔ تو یہ کلمات بھی اگر یاد ہوں تو پڑھنے کی عادت بنائیں، ورنہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ آپ کو یہ اپلوڈ مل جائے گا، تو آپ یہ کلمات یاد کر کے اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اور یہ وہ کلمات میں بیان کر رہا ہوں کہ جو بعض روایات، بعض ورد وظائف اللہ والوں کی طرف سے بھی ملے ہیں، اللہ والوں نے بھی امت کو، ان کو الہام ہوا یا خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو یا کوئی بھی ایسا سورس بنا کہ کچھ کلمات اللہ والوں کی طرف سے بھی منقول ہیں کہ انہوں نے امت تک پہنچائے ہیں کہ یہ کلمات پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا۔ لیکن جو کلمات میں بیان کر رہا ہوں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ کتنے مبارک کلمات ہیں، کتنے اتھینٹک کلمات۔ تو فرمایا کہ جو یہ کلمات پڑھ لے گا تو اسے کوئی بچھو یا کوئی بھی حشرات الارض میں سے کوئی جانور ہے وہ کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ تو بہرحال یہ ورد وظائف جو ہے نا وہ کرنے کی لازمی عادت بنانی چاہیے۔